اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر للہ خبر۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وجاء فی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو اہل اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ بزرگوں، یہ مبارک مہینہ شعبان کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ اے پروردگار، رجب اور شعبان میں برکت عنایت فرما اور ہماری عمریں دراز فرما، تاکہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس مبارک مہینے میں کثرت سے کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو باصحت بعافیت رکھا، اور یہ مبارک راتیں، جاگنے کی راتیں ہمیں عنایت فرمائی۔ شب معراج، شب برات، شب قدر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، قلیل ہے۔ سابقہ امتیں ان کی عمریں دراز ہوتی، اور اعمال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے طفیل میں اللہ تعالی ہمارے اعمال کو سابقہ امتوں سے زیادہ فرمایا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہے۔ عمریں کم ہیں، اعمال زیادہ ہے، تو مبارک راتیں اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمایا۔ رجب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو بزرگوں، رجب میں بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ مبارک مہینہ عنایت فرمایا، اور جاگنے والی لیلۃ البرات، برات، شب نجات، لیلۃ الدعا، لیلۃ المسئلہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ النجات، اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرما رہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس رات کے فضائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کثرت سے معاف کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آسمانی دنیا پر آ کر پروردگار اعلان کرتا ہے، فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ۔ پروردگار پکار کر کہہ رہا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر بندوں کو پکار رہا ہے کوئی طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مرادیں میں آج مکمل کر دیتا ہوں۔ لیلۃ المسئلہ، مانگنے والی رات اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ مانگو اللہ سے گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر نادم ہو، توبہ کر لو۔ ہمارے کتنے بھائی بہن، ماں باپ جو ساتھ تھے گزشتہ سال اسی مہینے میں، آج وہ زیر زمین ہیں۔ خدا نہ کرے آنے والے سال ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ ہماری عمروں کو دراز کرے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر ہمیں رکھا ہے، زمین کے اوپر رہے تک اپنی ساخت اپنے پروردگار سے مضبوط باندھ لو۔ یہ ربط، یہ بندھن جو زمین کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ سے باندھ رہے ہیں، زمین کے اندر یہی ساخت، یہی ربط، یہی بندھن کام آئے گا۔ تو محترم بزرگوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا بھولا ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ بندہ جب نادم ہو کر گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک رات کے تعلق سے آیا ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کا قیام کرو، اس رات میں جاگو اور دوسرے دن روزہ رہو۔ جو اس فضیلت والی رات کا اہتمام کیا، گناہوں سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور دوسرے دن جو روزہ رہتا ہے 15 شعبان کو، احادیث کا مفہوم ہے جہنم کی آگ اسے چھوتی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رہتے، عموماً ہر پیر کو، ہر جمعرات کو روزہ رہتے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے۔ خصوصاً شعبان میں کثرت سے روزے رہتے، صوم وصال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتی۔ یہ ساری تیاری آنے والے مبارک مہینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رہتے۔ حدیث کے الفاظ ہے، شد المعذر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے۔ تو محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک رات ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ جیسا کہ ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت غالب ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت غضب پر غالب آ چکی ہے۔ ایک احادیث کا مفہوم ہے، ایک شخص خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اس کے نام اعمال کو جب تولا جاتا ہے، نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں۔ پروردگار کہتا ہے، ایک نیکی لالے تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے،
اور یہ کہتا ہے ماں ایک نیکی مجھے چاہیے، اگر ایک نیکی مل جائے تو مجھے جنت مل جائے گی۔ ماں کیا کہتی ہے؟ وہ تو دنیا تھی، میں اپنے سینے سے تجھے دودھ پلائی، تیری پرورش کی، اگر وہ ایک نیکی میرے نام اعمال میں کم ہو جائے تو مجھے جہنم جانا پڑے گا، میں نیکی دے نہیں سکتی۔ اپنے والد کے پاس جاتا ہے دوڑتے ہوئے، والد کو سارا ماجرا پیش کرتا ہے، میرے نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہے، ایک نیکی مجھے چاہیے تاکہ جنت مجھے مل جائے گی۔ والد کیا کہتا ہے؟ وہ دنیا تھی، لکھایا پڑھایا قابل بنایا سب کچھ کیا، لیکن میں آج ایک نیکی دے نہیں سکتا، اگر وہ ایک نیکی میرے نام اعمال میں کم ہو جائے خدا نخواستہ مجھے جہنم جانا پڑے گا۔ مایوس ہو کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ ایک شخص راستے میں بیٹھا ہوا ہے، جانے والے سے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے میرے نیکیاں برائیاں دونوں برابر ہے، ایک نیکی اگر مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے گناہگار کیا کہتا ہے؟ یہاں تو ساری برائیاں ہیں، میرے نام اعمال میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک نیکی کے، یہ نیکی تو لے لے، جنت میں چلے جا۔ وہ گناہگار مسکراتا ہوا نیکی لے کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایک نیکی نہ میری ماں دی نہ میرے والد دیے۔ راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے سارے برائیاں ہیں، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں تھی، وہ نیکی مجھے دے دیا۔ پروردگار کہتا ہے میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کیا ہے، میں دونوں کا رب ہوں رحمان ہوں، جا اسے بھی بلا کر لا، اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ دیکھو بزرگوں، خدا تعالیٰ کتنا غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے، یہ فضل والی رات ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا معاملہ کیسا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا معاملہ بھی مولا کے فضل پر ہوگا، میں دونوں کا رب ہوں، میرا بندہ ہو کر تجھ پر رحم کیا ہے، میں تو تم دونوں کا رب ہوں، جا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ بڑا بھولا ہے، کریم ہے، سقی ہے، کون سی ادا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہماری کون سی نیکی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا اس نیکی کا وزن کیا ہے۔ پروردگار ہر نیکی کو جانتا ہے، اس کے انجام کو جانتا ہے۔ ہم ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرنے سے گریز کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک پہاڑ کی شکل میں ہمارے نام اعمال میں رکھتا ہے۔ روز محشر بندہ کہے گا یہ نیکیاں میں نے کب کیا؟ پروردگار کہے گا تیری ہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہم نے جمع کیا، یہ پہاڑ کی شکل میں تیرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک رات ہمیں عنایت فرمائی۔ لیلۃ التوبہ، ندامت، توبہ پر نادم ہو جائے، دوبارہ میں یہ فعل یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، توبۃ النصوحہ، آنکھ سے آنسو بہاؤ، آنکھ کا ایک قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی میں لیتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ جو بندہ میرے خوف سے میری خشیت سے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں اور یہ اس کے آنسو ہے، اس کی جزا کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو بزرگوں،
حدیث کے الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے میں ان کی مغفرت کر دیا، انہیں معاف کر دیا، انہیں بخش دیا، فرشتے تم گواہ رہو۔ یہ مبارک مہینہ شعبان کا اللہ تعالی ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ جامع مسجد میں دعائے شعبانیہ جو زمانے دراز سے ہمارے اسلاف اہل اللہ حبائب جو طریقہ رائج کیے ہیں، قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ کثرت سے لوگ آتے ہیں، ایک روحانی پر رونق منظر رہتا ہے جس میں دعائے شعبانیہ پڑھائی جاتی ہے۔ کس نیت سے؟ پہلے درود شریف، اس کے بعد پہلے نیت کر لے، درود شریف پڑھے، نیت کرے اور سورہ یاسین 3 مرتبہ۔ کیا دعا کرنا، کیا نیت کرنا؟ درازی عمر کے لیے، وسعت رزق کے لیے، دفع بلیات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک وہ نظام قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، جس کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ اس بستی پر فضل کیا، کرم کیا۔ ہماری بستی دینے والی بستی ہے، مانگنے والی بستی نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رزق با کرامت، اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب کھول دیا ہے، کھول رہا ہے۔ من حیث لا یحتسب، دفع بلیات، حوادث، نئی نئی بیماریاں، زلزلے، طوفان، ایسی بیماریاں جو لا علاج ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ دفع بلیات کی نیت سے درود شریف پڑھو، سورہ یاسین۔ اس کے بعد وسعت رزق، اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، ہماری معیشت میں برکت دے، خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ہم تیرے فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ رزق کا دینے والا ہے۔ اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ وسعت رزق کی دعا، اس کی نیت کر لو، درود شریف، سورہ یاسین، اس نیت سے پڑھو۔ اس کے بعد درازی عمر، درازی عمر، اللہ تعالی ہماری عمروں کو دراز فرمائے، اس نیت سے درود شریف، سورہ یاسین پڑھیں۔ عمر زیادہ ہو تو آدمی نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے، جو دیا اللہ کی راہ میں لوٹا سکتا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کا عہد کر لو، استقبال رمضان کی تیاری کرو۔ پروردگار یہ مبارک مہینہ مجھے عنایت فرما رہا ہے، مجھے تیری راہ میں دینے کی توفیق عنایت فرما۔ افطار کا انتظام، سحری کا انتظام، رمضان میں دل کھول کر خرچ کرو۔ جو کچھ اللہ ہمیں دیا ہے، ہماری اپنی ذاتی کسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیا ہے۔ من اللہ الی اللہ، جو اللہ دیا ہے اللہ کی طرف میں لوٹا رہا ہوں۔ اس کیفیت سے، اس سرور سے، ان نیتوں کے ساتھ درود شریف پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ غیب سے نصرت عنایت فرماتا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا انتظام ہے، غالباً 12 بجے جامع مسجد میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، نمازیں پڑھے۔ اور نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، جاگنے کا مطلب روڈوں پہ پھرنا ہرگز نہیں ہے۔
شام سے صبح تک ٹریفک جام ہے، ایکسیڈنٹ ہے، حوادث ہے، بازاروں میں، میدانوں میں، ٹی وی کے سامنے غپ شپ لگا کر اس متبرک رات کو ہم گنوا دیتے ہیں۔ ایسے جاگنے سے سونا اچھا ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے کم از کم گناہ نہیں ہوتے، اس کا سونا بہتر ہے ایسے جاگنے سے۔ خصوصاً بازار میں، میدان میں، سڑکوں پر لا یعنی گفتگو، غیبت، چغلی، اور اس متبرک رات میں ایسے اعمال جو غیر شرعی ہے، پٹاخے اڑانا، نئے نئے کھیل کھیلنا، اسلام منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ شب برات ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بخشش نہیں کرے گا جو جادوگر ہے، نجومی ہے، شرابی ہے، کینہ پرور ہے، غیبت کا کرنے والا ہے، اور ماں باپ کا نافرمان۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان تین اشخاص کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ عاق لوالدیہ، ماں باپ اپنے نافرمان لڑکے کو عاق کر دیے، نکال دیے، زندگی سے بے دخل کر دیے۔ مدمن الخمر، شراب کا پینے والا، والمنان، اور ایسا شخص جو کسی کے ساتھ احسان کر کے بار بار احسان جتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جادوگر، نجومی، نافرمان، کینہ پرور، غیبت کا کرنے والا، اللہ تعالیٰ یہ مبارک رات ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو بزرگوں، استقبال رمضان کی مکمل تیاری کرو، جتنا ہو سکے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہنے کا حکم دیے ہیں۔ پیر کو، جمعرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رہتے، اور اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رہتے، تاکہ رمضان کا استقبال ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع رہو، نادم ہو جاؤ، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے فضل والی زندگی طلب کرو۔ مچھلی والے شاہ صاحب فرماتے ہیں، عدل کرے تو لٹیا، فضل کرے تو چھٹیا۔ اللہ کے سامنے اگر ہم جائیں، حساب دے نہیں سکتے، ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہماری عبادتیں کیا ہے، ہماری تلاوت کیا ہے، ایک چیز کا جواب دے نہیں سکتے۔ مولا کا فضل چاہیے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ خدا کی بارگاہ میں رجوع رہو، قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک رات میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ من یغفر الذنوب الا انت، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ جس طرح ہماری عمر تو دراز فرمایا، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار ساری دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما، ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے عقیدے میں مضبوطی عنایت فرما۔ قرآن احادیث کو جان کر، سمجھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے شافع شہ ذی جاہل خبر للہ خبر